میں آنسو آ گئے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے امت کے لیے، بیت المال غریبوں کے، اور فرمایا کہ فلاں تاریخ کو میں تم کو پیسے واپس کروں گا. ابھی وہ دن آیا نہیں تھا، وہ تاریخ آئی نہیں تھی. وہ یہودی ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور حضور سے اونچی آواز میں پیسے کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ ابھی وہ تاریخ جو دینے کی تاریخ تھی ابھی آئی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات ناگوار گزری کہ کوئی آقا علیہ السلام سے ایسے بات کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا، اس یہودی کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو میری، تو جو پیسہ میں نے ادھار دیا ہے وہ واپس کر دو اور کچھ زیادہ واپس کرو، کہ جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے اور ڈرایا ہے، اس کو اذیت پہنچی ہے، ایز اے فائن اس کو تم زیادہ پیسہ دو. یہ ہے حضور کا اخلاق. حضور نے فرمایا خیر الناس ينفع للناس، رواہ ترمذی. The best among you are those who are best to the people. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. جب تک مسلمان دنیا کو بینیفیشل چیز دیتا رہا، ہم نے دنیا کو سائنس، یہ جو لفظ کیمسٹری آیا ہے، اٹ از فرام دا عربک ورڈ کیمیا. معلوم ہے آپ کو، جو آپ بینک جاتے ہیں، یہ جو لفظ چیک دے دیا ہم نے، اٹ از فرام دا عربک ورڈ سک. آپ یہ جو جاتے ہیں شوگر کہتے ہیں شکر کو، یہ عربی لفظ سے آیا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں مسلمانوں نے کیا کیا دنیا کو دیا ہے، کون کون سے کانسٹیلیشن، نچھتر جس کو بولتے ہیں، عربیوں نے نام رکھے. تو جب تک مسلمان دنیا کو منافع والی چیز دیتا رہا، پوری دنیا عرب کی طرف متوجہ تھی. کیا آپ کو معلوم ہے جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں یوروپ میں، رینیسا، پنرجاگرن، نشأت ثانیہ جو ہوا یوروپ میں، وہ کیوں ہوا؟ یوروپ کے لوگ بغداد گئے، اندلس گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں عربی زبان سیکھی، 40 50 60 سال رہ کر عربی میں لکھی گئی کتابوں کا لاطینی ترجمہ کیا. And please record this statement. It was compulsory for a professor of medical science to know Arabic. Then only he could become a professor in Europe until 1300. یوروپ میں یہ لازم تھا کہ اگر آپ کو میڈیکل کا پروفیسر بننا ہے تو عربی زبان جاننا لازم تھا، کیونکہ تمام طبی امراض اور تمام سرجری کی جو چیزیں وہ عربی کتاب میں تھی. آج ہم دور ہیں. ان کو کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ ان کو شوق پیدا ہوا طب نبوی سے. حضور نے جو کھجور کے فوائد بتائے، حضور نے جو شہد کے فوائد بتائے، تو مسلمان سائنسدان نے تحقیق کی. میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر جا رہے تھے تو تفسیر میں ہے کہ دو چیونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی، اور کافی دور 3 میل کی دور پر ان کے بات کرنے کی آواز پتہ لگ گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج آ رہی تھی. یہ چیٹیاں آپس میں کیسے بات کرتی ہیں، یہ پتہ لگانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری تھی. لیکن it was discovered by non-Muslims that ants release a chemical called pheromones through which they communicate. آقا علیہ السلام نے بچوں کی تربیت، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، شوہر کے حقوق، سب کے بارے میں تعلیم فرما دی. تا قیامت دنیا میں جو جو پریشانیاں آنے والی ہیں اس کے لیے مثال اور گائیڈنس بتا دی. آج دیکھ لیجیے، حضور نے فرمایا جب تم جوانی کو پہنچو اور شادی نکاح کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، اور نہیں کر سکتے ہو تو روزے رکھو. بخاری کی حدیث. جائیے کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس، پوچھئے جو جوانی پر جو خواہشات آتی ہیں، جو فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا کیا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا روزہ کھانا
मत खाओ, प्रोटीन रिच खाना मत खाओ, गोश्त मत खाओ, अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, इनको खाने से ख्वाहिशात होती है। शादी कर सकते हो तो शादी करो, इस्लाम ने फरमाया। लेकिन आज हमारे बच्चे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ, कि आज मुस्लिम कौम के नौजवान बहुत से बुरी चीज़ों में मुब्तला हैं, शादी के बाहर नाजायज़ हराम ताल्लुकात में मुब्तला है, क्योंकि हुजूर की तालीमात से वो दूर है। तुमको तुम्हारी जवानी पर फख्र है, ये मसल्स इसी पे फख्र है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उलूम में फरमाते हैं, इंसान को तकब्बुर घमंड क्यों होता है, इसकी बहुत सी रीज़न बताते हैं। पहला फरमाते हैं खूबसूरती, कुछ लोग को होता है ना, मैं गोरा हूँ, मेरी आंखें नीली हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा फरमाते हैं ताकत, हमारे कुछ बच्चे लोग जिम जाते हैं, ऐसे हाथ करके चलेंगे और मस्जिद में धक्का देंगे, होता है ना कुछ लोगों को। तीसरा फरमाते हैं दौलत, मेरे पास 80 लाख की गाड़ी है। चौथा फरमाते हैं हसबो नसब, मैं फलां खानदान से हूँ, फलां की औलाद हूँ। पांचवा फरमाते हैं इल्म का भी लोगों को तकब्बुर होता है, मुझे बहुत इल्म है। फरमाते हैं जब तक इनका इलाज नहीं करोगे तसव्वुफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब बात ये कि इलाज करें तो करें कैसे, मौलाना जहांगीर साहब? भाई कपड़ा गंदा हो गया, डिटर्जेंट से धो दिया, बदन गंदा हो गया, साबुन लगा के नहा लिए, सोना में कलक आ गया तो उसको पिघला लिए। हर चीज को साफ करने का अलग अलग तरीका होता है ना। दिल गंदा हो गया तो साफ करने का क्या तरीका है? दिल भी तो होता है गंदा। आका अलैहिस्सलाम ने पाकीज़ा जिंदगी, कामयाब जिंदगी बताने के पूरी गाइडेंस दी है। हुजूर ने फरमाया गिविंग हैंड इज बेटर देन अ रिसीविंग हैंड, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। इस्लाम आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनने की इजाजत देता। अरबपति बनिए, खरबपति बनिए, लेकिन जो लोगों के हुकूक है वो अदा कीजिए। 2.5% ज़कात आपको देना है, मस्जिद मदारिस खानकाहों को आपको देना है। इस्लाम ने आपको बिजनेस करने का उसूल बताया, वो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब्जेक्ट में पढ़ाता ही हूँ, बस 2 मिसालें दूंगा, सिर्फ 2 मिसालें। हुजूर ने फरमाया वादा खिलाफी मत करो, जो वादा खिलाफी करे वो हम में से नहीं। आप में से जो लोग बिजनेस में हैं, चाहे किसी भी किस्म की तिजारत कर, आपने कहीं से माल उठाया, मान लीजिए पानी की बोतल, आपने कहा भाई 1000 बोतल दे दो मुझे, मैं 3 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, और आपने 3 दिन में ले आकर उसको पैसे वापस कर दिए। अब उसकी नज़र में आपका क्या रेपुटेशन हुआ? ये आदमी अपने वादे का पक्का है। आपने उससे अगले बार 10,000 बोतल ली, कहा 1 हफ्ते में दूंगा, पैसा वापस कर दिया। आज पूरी दुनिया का बिजनेस क्रेडिबिलिटी पे चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, आप अपने वादे के कितने पक्के हैं ये चल रहा है। हमने तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। पैसा हजरत से उधार लिया है मैंने, हजरत मंडे को दूंगा वापस। मंडे को फोन आया तो बच्चे को फोन उठा दिया, बच्चों कह दो अब्बा घर में नहीं है। झूठ बोलना हम सिखा रहे हैं, फिर कहते हैं हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। झूठ बोलना हम सिखा रहे हैं, तो वादा खिलाफी नहीं करना है बिजनेस के लिए। दूसरा हुजूर ने फरमाया तौलो तो झुकता हुआ तौलो, ये हुजूर की हदीस है। मतलब क्या है? अगर आप मान लीजिए सेब बेच रहे हैं और आपसे मैं आया 2 किलो सेब दीजिए, तो हुजूर ने फरमाया 2 किलो मत दो, थोड़ा ज्यादा दो, 2 किलो 50 ग्राम, थोड़ा ज्यादा दो। इससे क्या है? आप कस्टमर बनाते हैं। आज हम तो कांटा मार रहे हैं, 2 किलो मांगा तो 1 किलो 900 ग्राम देंगे। एक और समझ लिए थोड़ा हाई लेवल का, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमारे रूमी भाई साहब आपको पढ़ाएंगे कॉमर्स में, जब इंटरेस्ट रेट 0 होता है तो इन्फ्लेशन भी 0 होती है। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसकी किताब पढ़ लीजिए आप। जब इंटरेस्ट रेट 0 होता है तो महंगाई की दर भी
زیرو ہوتی ہے، اسلام نے انٹرسٹ کو پوری طرح منع فرما دیا۔ کس ماڈل کو دیکھنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے یہاں حقوق کے بڑے معاملے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو نہیں مانا، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اماں بزی ہے ٹی وی دیکھنے میں، ابا بزی ہے دکان میں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ یاد رکھیے جامع ترمذی کی وہ حدیث، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے، ہر ایک سے۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کیسے بتائی؟ دوسرا سوال، اپنی جوانی کیسے بتائی؟ اب کسی ایک موضوع پہ 1 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، لیکن کروں گا نہیں کیونکہ موضوع کچھ اور ہے کہ جب زندگی کا ذکر ہو گیا تو جوانی کے متعلق الگ سے سوال کیوں ہوگا؟ بھائی جوانی تو زندگی کا ہی حصہ ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کیسے بتائی، دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کیسے بتائی، تیسرا سوال ہوگا ہر ایک سے واٹ واز یور سورس آف انکم، پیسہ کیسے کمایا، چوتھا ہوگا اس پیسے کو خرچ کہاں کیا، اور پانچواں سوال ہوگا جو علم تم کو دیا گیا اس علم پر عمل کتنا کیا۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ صحابہ اکرام حضور سے کتنی محبت کرتے اور حضور کی سنتوں پہ کتنا عمل کرتے، اس کی 2-3 مثالیں دے کر پھر موضوع پہ آؤں گا۔ یہ بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ صحابہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے، چند ایک روایتیں مستند پیش کروں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، حکم دیا بھنا ہوا گوشت لاؤ اور چاقو لاؤ۔ لوگ لے کر آئے، ایک جگہ بیٹھ گئے اور بھنا ہوا گوشت کھایا اور چاقو سے کرتا کاٹا اپنا آستین۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اس کو تو کینچی سے بھی کاٹ سکتے تھے؟ کہا ہاں، لیکن میں نے اسی جگہ پر حضور کو بیٹھے ہوئے ایسے ہی کرتے دیکھا، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا۔ صحابہ اکرام جب حدیث بیان کرتے تو ایک جگہ رک جاتے اور مسکراتے اور لوگوں سے پوچھتے مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے تو کہتے حضور جب اس حدیث شریف کو بیان کر رہے تھے تو حضور بھی اس جگہ پر رک کر مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی اس جگہ پر رک کے مسکرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، کعبہ شریف میں جب داخل ہوئے تو پوچھتے ہیں اے لوگوں ذرا بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو کس جگہ پر نماز پڑھی تھی؟ اس جگہ پر مصلی رکھ کر نماز پڑھتے۔ صحابہ کی حضور سے کیا محبت تھی۔ اٹھئے امام سنیے، امام ابن عبد البر التمہید میں روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے بازو میں دم بہت تھا، وہ بہت زیادہ سامان اٹھا پاتے تھے، اس لیے ان کو سفینہ لقب دیا گیا تھا۔ عربی زبان میں سفینہ مطلب ہوتا ہے سمندر کا جہاز۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، مستند واقعہ، ایک دفعہ جا رہے تھے جنگل کشتی میں، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کنارے آ گئے اور جنگل میں چلے گئے۔ ایک شیر آیا، شیر سے ڈرے نہیں، وہ کہا اے شیر میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اور شیر دم ہلاتے ہوئے ان کو باہر کا راستہ دکھا کر آ گیا۔ شیر نے یہ نہیں کہا کہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دے۔ نماز پڑھتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اپنی کس نسبت کا اظہار کیا؟ حضور کا غلام بننے کی نسبت پہ اظہار کیا۔ تو ہم سب کو حضور کا غلام بننا ہے،
حضور کے بارے میں جاننا ہے اور اس کو زندگی میں اپنانا ہے. محبت کرتے ہیں تو ہم کو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. بس 2 حدیث شریف بتا کر اپنی تقریر ختم کروں گا. صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، اور دونوں، ایک بخاری کی ایک مسلم کی. کیونکہ آج کل کچھ کم پڑھے لکھے بچے جو عربی نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، جو صرف گوگلنگ کر کے مجتہد بن رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ امام بخاری کے دادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ. امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا سن لیجئے، پھر آؤں گا میں حدیث شریف پہ. امام بخاری اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے شروع میں لکھتے ہیں میں نے اپنی یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر لکھی ہے، اس مقصد اور نیت سے کہ حضور کی قربت کی وجہ سے میری یہ کتاب قبول ہو جائے گی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام بخاری کا رحمت اللہ علیہ. آج فیشن چلا ہے ہم صرف امام بخاری کو مانیں گے. کیوں بھائی، کیوں مانیں گے؟ آپ کو امام بخاری کا پورا نام نہیں معلوم، آپ کو امام بخاری کے کتاب کا پورا نام نہیں معلوم، امام بخاری کب پیدا ہوئے تھے نہیں معلوم، کب انتقال ہوا تھا نہیں معلوم، ان کے استاد کا نام نہیں معلوم، ان کے شاگرد کا نام نہیں معلوم. یوٹیوب پہ سن لیا کہ امام بخاری کو فالو کرنا ہے تو فالو کر رہے ہیں. ارے بھیا یوٹیوب پہ شیخ گوگل کے مرید مت ہوئیے، شیخ گوگل گمراہ کر دے گا آپ کو. علماء موجود ہیں، ان سے رابطہ کیجیے. یہ امام بخاری کیا لکھتے ہیں سنیے، 2 حدیث بتا کر تقریر ختم. پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس، دا بک آف کلاتھ، جو لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں چیک کیجیے، ابھی چیک کیجیے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ جب کسی صحابی کو بری نظر لگ جاتی یا بخار ہوتا، وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور ان کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک موئے مبارک تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور امیر المومنین فی الحدیث امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں بتاتے ہیں کہ اس موئے مبارک کو ایک چاندی کے برتن میں رکھا جاتا اور اس برتن کا نام جنجبان تھا. صحابہ اکرام حضور کے اس موئے مبارک کو لیتے، پانی کے برتن میں اس کو گھماتے، پانی کو پی لیتے اور ان کی بیماریاں دور ہو جاتی. یہ کس کا عقیدہ اور عمل ہے؟ صحابہ کا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. دوسری حدیث بتا کے تقریر ختم. صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے، اپنے سر مبارک کا بال مبارک اڑوایا، بال مبارک نیچے گرنے سے پہلے صحابہ اکرام حضور کے چاروں طرف گھومنے لگے. حجلہ لفظ ہے عربی میں. گھومنے لگے، گردش کرنے لگے کہ کس کی قسمت میں حضور کے سر مبارک کا بال زیادہ آئے گا. یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے. حضور سے محبت کیجیے، ان کی محبت ہی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی. آخری حدیث حضور نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خوشخبری ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے. میرے جانے کے بعد تمہارے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تم اچھا کام کرو گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو میں تمہارے مغفرت کی، تمہارے گناہوں کے معافی کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. اس حدیث شریف کو سوتے وقت، جاتے وقت یاد رکھیے گا. حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، غلطی گناہ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے. حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
नमाजें कायम करो, बेहयाई बद कलामी से दूर रहो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा करो, एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आओ, लोगों के हक अदा करो, झूठ मत बोलो, रिबा मत लो। परेशानियां आएंगी, याद रखिए, जिंदगी परेशानी का नाम है, उन परेशानियों से नहीं घबराना है। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि 1250 में जब बगदाद में कत्ले आम हुआ, मंगोल ने कर दिया, ये कौम फिर खड़ी हो गई। आप हौसला मत छोड़िए, हम नहीं तो हमारी अगली नस्ल कामयाब होगी। बस अपनी बच्चों को अपने घर में, अपने घर के माहौल में, खानदान में दीन के इल्म को और उससे ज्यादा अमल को, उस इल्म का कोई फायदा नहीं जिस पे अमल ना हो, तो इल्म और अमल पर तवज्जो दे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ बैठे रहे। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। आप तमाम हज़रात अपनी जगह बैठे रहेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे जो स्टेज वॉलंटियर्स हैं वो स्टेज पे आएंगे। बहुत इस्तकबाल करते हैं हम सैयद दानिश अली सब्ज़गोश साहब, अली भाई और सैयद जवाद अली सब्ज़गोश साहब। एक इस ख़ानदान की मुख्तसर सी हयात, मुख्तसर सी उनकी इंट्रोडक्शन है, वो इमाम साहब लेके आएंगे। मैं गुजारिश करूँगा दानिश सब्ज़गोश साहब, अली भाई और जनाब सैयद जवाद अली सब्ज़गोश साहब और इमाम साहब के हाथ में ये तोहरा